لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد 10 شوال المکرم جشن ولادت اعلیٰ حضرت کے موقع پر اعلیٰ حضرت کی زندگی کے کچھ مخصوص گوشے اجاگر کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ آج کے اس مخصوص پروگرام میں، اس مخصوص بیان میں ہم اور آپ سننے جا رہے ہیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اور شاعر مشرق علامہ اقبال۔ علامہ اقبال اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے تعلقات کیسے تھے، اور ان کے آپس کی کچھ دلچسپ باتیں جو شاید آج تک آپ نے نہ سنا ہو، میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بہت تاریخی باتیں ہیں اور کئی مطالعے کے بعد اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں۔ آئیے کئی مطالعوں، کئی کتب کی چھان بینی کے بعد جو باتیں میرے پاس آئی ہیں بہت دلچسپ ہیں، میں سوچا میں اپنے ناظرین کے ساتھ اس کو شیئر کر دیتا ہوں۔ آئیے سنیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اور علامہ اقبال۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اور علامہ اقبال کا زمانہ ایک تھا، یہ یاد رکھیے گا۔ کئی معاملے میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اور علامہ اقبال کا موقف ایک رہا، کئی معاملوں میں۔ آپ پورا بیان سنیے تو آپ کو لگے گا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اور علامہ اقبال ایک سوچ کے آدمی تھے۔ کئی معاملوں میں جب اور لوگ دوسری طرف جاتے ہوئے نظر آئے تو جس طرف اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ تشریف لے گئے اسی طرف علامہ اقبال بھی تشریف لے گئے۔ اب اس کو عشق کی منزل کہیے، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے علامہ اقبال کی وابستگی کہیے، یا کچھ نام دیجئے، لیکن بات دراصل یہی ہے کہ کل ملا کر کے یہ دونوں شخصیات تمام طرح کے مختلف فی معاملات میں بھی ایک ہی طرف جاتے نظر آتے تھے۔ مثالیں سنیے۔ انجمن نعمانیہ، یہ لاہور کا ایک انجمن تھا، انجمن نعمانیہ ہر سال ایک سالانہ جلسہ منعقد کرتی تھی، جس میں نہ صرف لاہور اور پنجاب کے علماء اور مشائخ تشریف لاتے تھے بلکہ دور دراز کے علاقوں سے بھی علماء کو مدعو کیا جاتا تھا، بلایا جاتا تھا۔ اور انجمن کے دستار فضیلت کے اس جلسے میں پاک و ہند کے جید علماء کرام کو صدارت اور تقریر کرنے کی دعوت دی جاتی تھی۔ انجمن نعمانیہ دراصل ایک مدرسہ ہے یہ، اور اس میں جو بچے پڑھتے تھے، جو فارغ ہوتے تھے، تو ان کے دستار فضیلت میں پاک و ہند کے بڑے بڑے علماء شریک ہوتے تھے۔ چنانچہ ایک جلسہ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی موجود تھے، مدعو تھے، آپ بلائے گئے تھے، اور ڈاکٹر سر محمد اقبال بھی اتفاق اسی جلسے میں موجود تھے۔ اور اس کا ذکر شاہ مانا میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں بھی کیا ہے۔ اس ملاقات کے بعد، یہ جو ملاقات ہوئی جلسے میں، یقیناً اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے جلسے میں موجودگی اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا درس و بیان، علم کا وہ سمندر اعلیٰ حضرت کہ جن کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک جملے اہل علم کو تو بتا ہی دیتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کون سی شخصیت ہیں۔ علامہ اقبال بھی علمی دنیا کا بہت نامور آدمی ہے۔ علامہ اقبال اگرچہ ان کی شہرت صرف شاعری کی وجہ سے ہوئی، لیکن وجہ شہرت اگرچہ یہ بنی کہ آپ بہت بڑے شاعر تھے، ورنہ علمی دنیا کے بھی بہت بڑے ماہر شخصیت کا نام علامہ اقبال ہے۔ جی ہاں، صرف شاعری ہی نہیں، دیگر کئی علوم میں مہارت رکھتے تھے علامہ اقبال۔ ایسے ہی آپ کی اتنی گہری شاعری نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک جلسہ، ایک اسٹیج، اعلیٰ حضرت موجود ہوں تو جو اہل علم ہو نا، جو جن کے عقیدہ درست اور اہل علم ہو، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ان کا معتقد ہونا لازم ہے۔ ان کو یہ سمجھ میں آنا لازم ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کون سی شخصیت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اور علامہ اقبال ایک ہی اسٹیج میں۔ اب اس جو وہ اسٹیج جو شیئر کیے نا ایک دوسرے سے، تو وہ اسٹیج شیئر کرنے کی وجہ سے علامہ اقبال اعلیٰ حضرت سے بہت متاثر ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نابغائے روزگار شخصیت قرار دیا۔ علامہ اقبال نے کہا اعلیٰ حضرت نابغائے روزگار شخصیت ہیں۔ اس کا اظہار ڈاکٹر محمد اقبال نے پروفیسر سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ، جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، اپنے دور کے امام المتکلمین گزر چکے ہیں، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اور پروفیسر دینیات علی گڑھ یونیورسٹی
آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو ہے ان کے دینیات کے پروفیسر بھی رہ چکے ہیں، امام المتکلمین، رئیس العلماء، اشرف العلماء حضرت علامہ سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان سے جب ملاقات ہوئی ڈاکٹر سر علامہ اقبال کی، تو انہوں نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بارے میں جو اپنی تاثرات بیان کیا، وہ تاثرات سنیے۔ اس واقعہ جو علامہ اقبال اور علامہ سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ کے ملاقات کا جو ذکر ہے نا، اس کا ذکر ڈاکٹر عابد علی صاحب نے کیا ہے۔ یہ ڈاکٹر عابد علی صاحب کون ہے؟ یہ ڈاکٹر عابد علی صاحب علامہ سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، علیگ ہیں، جس کو قاضی عبد النبی کوکب نے نقل بھی کیا ہے۔ اس کا ایک اقتباس ملاحظہ کیجئے۔ کہتے ہیں ڈاکٹر عابد علی صاحب کہتے ہیں کہ ایک بار استاذ محترم سید سلیمان اشرف بہاری نے ڈاکٹر سر محمد اقبال کو کھانے پر مدعو کیا، اور محفل میں جب کھانے کی محفل تھی، اس میں مولانا امام احمد رضا خان کا ذکر چھڑ گیا۔ ڈاکٹر عابد صاحب کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب نے مولانا کے بارے میں یعنی اعلیٰ حضرت کے بارے میں اپنے رائے کا اظہار کیا، رائے ظاہر کی کہ وہ بے حد ذہین اور باریک بین عالم دین تھے، باریک بین، فقہی بصیرت میں ان کا مقام بہت بلند تھا، فقہی بصیرت میں ان کا مقام بہت بلند تھا۔ ان کے فتاویٰ کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کس قدر اعلیٰ اجتہادی صلاحیتوں سے بہرور اور ہندوستان کے نابغائے روزگار فقیہ تھے۔ یہ علامہ اقبال کے جملے ہیں۔ علامہ اقبال کا یہ جملہ، یہ کہنا کہ ان کے فتاویٰ کے مطالعہ سے، یہ بتاتا ہے کہ علامہ اقبال الحمدللہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے فتاویٰ کا مطالعہ بھی کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اس دور متاخرین میں ان جیسا طباع اور ذہین فقیہ بمشکل ملے گا۔ یہاں تک علامہ اقبال کے جملے تھے۔ غور کیجئے کس انداز میں علامہ اقبال نے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کیا۔ یہ ذکر خیر بتاتا ہے کہ علامہ اقبال اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے کیسی عقیدت رکھتے تھے، کیسا ان کا ایک تاثراتی بیان آپ نے جو سنا، یہ بتا رہا ہے کہ علامہ اقبال کے دل میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کیسی عقیدت، کیسی عظمت اور کیسا وقار بیٹھا ہوا تھا۔ اور سنیے علامہ اقبال کے تعلقات اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے، اور اس سلسلے کی آئیے کچھ مزید باتیں۔ انجمن نعمانیہ لاہور کی مجلس انتظامیہ اور اس سے وابستہ علماء اور مفتیان کرام کا امام احمد رضا خان قادری محدث بریلوی سے گہرا رابطہ رہا ہے۔ انجمن نعمانیہ لاہور جو تھا، ان کے جو مفتیان کرام، اراکین، علماء، ان کا تعلق اعلیٰ حضرت سے بہت مضبوط تھا، اور اس انجمن سے علامہ اقبال بھی مضبوطی سے جڑے تھے، یہاں تک کہ ایک زمانے تک اس انجمن کے جنرل سیکرٹری بھی علامہ اقبال رہ چکے ہیں۔ انجمن کے احباب اور علماء برابر اپنے مسائل کے سلسلے میں اعلیٰ حضرت سے رجوع فرماتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے جوابات میں آپ کی انجمن سے محبت اور عقیدت کا اظہار ملتا ہے۔ آپ فتاویٰ رضویہ شریف کھنگالیں گے تو انجمن نعمانیہ لاہور کی طرف سے آئے ہوئے کئی سوالات فتاویٰ رضویہ شریف میں موجود، اور اس میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے جو جوابات ہیں، اور ان جوابات میں انجمن سے جو اظہار محبت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ہے، وہ قابل دید ہے۔ مطالعہ کیجیے گا، کبھی انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا۔ ابھی چونکہ صرف میں اعلیٰ حضرت اور علامہ اقبال پر ہوں، اس لیے اس طرف میں نہیں جا رہا ہوں۔ تفصیلات کے لیے آپ فتاویٰ رضویہ شریف مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یعنی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ یہاں سالانہ جلسے میں تشریف لائے۔ اس کی مزید تصدیق پیرزادہ اقبال احمد فاروقی کے ایک خط سے ہوتی ہے۔ لکھتے ہیں اس خط میں کہ ہم یہ بات اپنے نانا سے سنتے آئے ہیں کہ اعلیٰ حضرت یہاں اس جلسے میں تشریف لائے ہیں، جس میں ڈاکٹر محمد اقبال بھی مدعو تھے۔ اور ایک بڑی اہم بات اور دلچسپ بات اس سلسلے میں، آپ اس بات کو نوٹ کیجئے، اس میں پیرزادہ اقبال احمد فاروقی صاحب اپنے خط میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں، بڑی دلچسپ بات دیکھیے کہ جس جلسے میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اور علامہ اقبال ایک ساتھ موجود تھے،
علامہ اقبال ٹھہرے شاعر، وہ بھی نعت خوانی بھی ان کی الحمدللہ۔ اس جلسے میں علامہ اقبال نے، جس جلسے میں اعلیٰ حضرت بھی موجود تھے، ایک نعت سنائی خود کی لکھی ہوئی۔ جب انہوں نے نعت سنائی نا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے اس میں ترمیم فرمائی۔ یہ کمال کی بات ہے، علامہ اقبال نے نعت سنائی اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے ان کی نعتیہ الفاظ، نعتیہ اشعار میں ترمیم فرمائی، ایڈٹ کیا ان کو۔ ترمیم مطلب اس میں کچھ گھٹایا بڑھایا اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کا علامہ اقبال کی شاعری میں اصلاح کرنا، ترمیم کرنا، کچھ تبدیلی کرنا، کچھ گھٹانا بڑھانا، یہ بتاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نعت کی دنیا میں، شاعری کی دنیا میں بھی کس مقام پر فائز تھے، کس اعلیٰ درجے کے عہدے پر فائز تھے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام محمد رضا خان، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ترمیم کیا اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے، کس کے؟ علامہ اقبال کے نعتیہ شاعری میں۔ وہ یہ بھی کہاں لکھا ہے؟ اگر کہاں لکھا ہے آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ میں جو پڑھ رہا ہوں، جہان امام احمد رضا جلد 5 کے صفحہ 198 اور 197، 197 اور 198 میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور اس میں جو حوالہ جات ہیں، یہ پرانے قدیم کتب کے حوالہ جات سے یہ مضمون تیار ہے، اور اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ، اچھا ایک بڑی اہم بات اس میں یہ بھی سمجھ میں آ رہی کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے اصلاح کیا، علامہ اقبال نے اصلاح قبول بھی کیا۔ یہ نہیں علامہ اقبال نے یہ نہیں کہا کہ آپ کون ہوتے میری شاعری میں اصلاح کرنے والے۔ آج کل تو ایسے لوگ ہیں نا کہ جن کی شاعری میں یا جن کی خطابت میں آپ اصلاح کر دو تو وہ تو لال پیلے ہو جائیں، گرم ہو جائیں، وہ تو آپ پر فائر ہو جائیں کہ آپ ہوتے کون ہیں اصلاح کرنے والے۔ لیکن علامہ اقبال جیسے معیاری شاعر، غیر منقسم ہندوستان میں شہرت یافتہ علامہ اقبال تقسیم سے پہلے کا جو ہمارا ملک تھا، اس ملک کے مشہور شاعر علامہ اقبال، جن کو شاعر مشرق کہا جاتا تھا، ان کی شاعری میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے ترمیم کیا اور علامہ اقبال نے اس کو قبول کیا۔ یہ بتاتا ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے نا وہ بڑا ہی ہوتا ہے، بڑا ایسے ہی بڑا نہیں ہو جاتا۔ اللہ کریم علامہ اقبال کے مزار پاک پر بھی اور سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کے مزار پاک پر بھی خوب خوب رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اس بیان کا، علامہ اقبال اور اعلیٰ حضرت، اس بیان کا اگلا پارٹ، ایک دوسرا پارٹ بھی پیش ہے، آپ اس کو بھی ضرور سنیے گا تاکہ مزید باتیں ان دونوں شخصیات کی آپ پر واضح ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔